بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت آخری کلام یہ تھا کہ نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں باندیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ مسند احمد حدیث نمبر 552۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر میری طرف کسی جھوٹی بات کو منسوب کرے گا اسے جہنم میں اپنا ٹھکانہ تیار کر لینا چاہیے۔ مسند احمد حدیث نمبر 551۔ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے کہ تیری موت اس حال میں آئے کہ تیری زبان ذکر اللہ میں تر ہو۔ مسند احمد حدیث نمبر 1752۔ جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اور اسی حالت میں مر جائے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ مسند احمد۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات حسنین ہاتھ پکڑا اور فرمایا، جو شخص مجھ سے محبت کرے ان دونوں سے محبت کرے اور ان کے ماں باپ سے محبت کرے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ مسند احمد 543۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں میں لگایا ہے مجھے کبھی آشوب چشم کی بیماری نہیں ہوئی۔ مسند احمد حدیث نمبر 546۔ حدیث مبارک ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو اس کی اچھی تعریف کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لازم ہو گئی۔ ایک اور جنازہ گزرا تو اس کی برائی بیان کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ایک جنازہ گزرا اس کی اچھی تعریف ہوئی، آپ نے فرمایا لازم ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا اس کی برائی بیان کی گئی، آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی تم نے اچھی تعریف کی تھی اس کے لیے جنت لازم ہو گئی، اور جس کی برائی بیان کی گئی اس کے لیے آگ واجب ہو گئی۔ تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1936۔